اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ حضرت ابراہیم سراپا تسلیم ہم ہیں۔ حضرت اگرامی قدر حضرت ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو پکڑا، جناب اسماعیل کو پکڑا، وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔ ہاجرہ سسکتی رہی، آنکھوں کے اندر سے آنسو گرتے رہے، لیکن ابراہیم خاموش رہے۔ جاتے جاتے اتنا استفسار کیا، ابراہیم بس اتنا تو بتلا دو، ناراض ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ناراضگی کی بات نہیں، پروردگار عالم کے حکم کی بات ہے۔ کہا اگر اس کے حکم پہ چھوڑ رہا ہے تو ویرانوں کو شادمہ بنانے والا، ویرانوں کو آباد کرنے والا، وادی بے آب و گیا کے اندر پھل اور پھول کو پیدا کرنے والا وہی تو ہے۔ حضرات گرامی قدر ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا، ویرانے میں چھوڑا، حضرات گرامی قدر صحرا میں چھوڑا، وادی بے آب و گیا میں چھوڑا۔ ہاجرہ دوڑی، ادھر سے دوڑی، ادھر سے دوڑی۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم بھی ہاجرہ کو بھی دیکھ رہے تھے، جاتے ہوئے ابراہیم کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پروردگار عالم نے ہاجرہ کے دوڑنے کا نتیجہ یہ نکالا کہ آسمان سے جو تھا حضرت جبریل کو بھیج کر حضرات گرامی قدر زمین کے اوپر چاہے زمزم کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے، وہ بھی وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانوس لوگوں کی صحبت کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم پلٹے، حیران ہوئے، کیا دیکھا؟ چاہے زمزم بھی موجود ہے، کھانے کے لیے کھجوریں بھی موجود ہیں، قبیلوں کی رفاقت بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ حامی و ناصر ہے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کا۔ کانا حقا علینا نصر المومنین۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے۔ حضرات گرامی قدر ان لمحات کے اندر جب آپ نے ایک دن دیکھا کہ اسماعیل بڑے خوب انداز میں دوڑ رہا ہے، بڑے خوب انداز میں دوڑ دھوپ کے قابل ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر بچپن والا پیار آیا، بچے کو دوڑتا دیکھ کر، اس کی دھوپ دوڑ کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ جو تھا محبت نے دل میں جوش مارا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے کہا اب جو محبت نے جوش مارا ہے، اب جو بچہ گرون اپ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر ابراہیم کی استقامت کا امتحان لیا جائے گا، ایک مرتبہ پھر ابراہیم کی قربانی کا اور اس کے سچے جذبے کا امتحان لیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو دوڑتے دیکھا، حضرات گرامی قدر محبت آئی۔ حضرات گرامی قدر فلما بلغ معه السعی، اور جس وقت وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، اللہ نے ایک عجیب سپنا دکھلا دیا۔ اور انبیاء کے سپنے جو ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، غیر نبی کا خواب اسلام کے اندر کبھی بھی معاشروں کے لیے حجت نہیں ہوتا، سماج کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ فرد کی رہنمائی تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور کئی مرتبہ معاشرتی رہنمائی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے خوابوں کا مقابلہ امتی کے خواب سے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر انبیاء کا خواب حقیقت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں ایک عجیب منظر کو دکھایا گیا۔ کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے پر لٹایا ہوا ہے، ان کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر محبت کا امتحان لیا ہے، لیکن اس دفعہ امتحان محبت کے اندر بچہ جو تھا وہ سمجھدار تھا، اس کو بھی شریک کرنے کی ضرورت تھی۔ پہلی مرتبہ جب وادی بے آب و گیا میں چھوڑا تھا، اس وقت تو بچے سے مشورے کی گنجائش نہیں تھی، اس وقت تو بچہ بے زبان تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت اسماعیل کو بلا لیا، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنامی، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل نے جواب میں بڑے ہی عجیب الفاظ کہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا اس میں کون سی بات ہے؟ آپ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کا رب بھی وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، اگر اس کو میری قربانی منظور ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا اس بات کو پر عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ
آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر فلما اسلم وتلہ للجبین، اب دونوں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسماعیل جو ہے اس نے اپنے گلو اتھر کو بابا ابراہیم کے سامنے کیا ہوا ہے اور بابا ابراہیم نے چھری کو پکڑا ہوا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرات گرامی قدر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پچھاڑا، اور حضرات گرامی قدر جبین کے ترجمے دو ہیں، ایک جبین کا ترجمہ وہ ہے جو حضرات گرامی قدر اردو میں کیا جاتا ہے، جبین کا ترجمہ پیشانی، یہ پیشانی کے بل پچھاڑا، اور حضرات گرامی قدر جبین کا دوسرا ترجمہ عربی زبان اور لغت کے اندر یہ بھی ہے کن پٹی کا بل پچھاڑا۔ حضرات گرامی قدر کن پٹی یا سر کے بل پچھاڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج ہم مینڈوں کو پچھاڑ رہے ہیں، بکروں کو پچھاڑ رہے ہیں، گایوں اونٹوں کو پچھاڑ رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر کیا وہ جذبہ صادقہ دل کے اندر موجود ہے جس نے ابراہیم کے گلے کے اندر جو تھا ابراہیم کے ہاتھوں میں چھری کو تھما دیا اور اسماعیل کے گلے کو جو تھا اپنے گردن کو کٹوانے کے پر آمادہ و تیار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ادھر ابراہیم نے چھری کو تھاما ہوا، ادھر اسماعیل نے گردن کو کیا ہوا، پیشانیہ جو تھا کن پٹی کا بل بچھاڑا گیا، حضرات گرامی قدر چھری کو رکھا گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی مدبر الامور ہیں، متصرف فی الامور ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب امتحان اپنی پوری انتہا کے اوپر پہنچ جاتا ہے پھر نصرت الہی کا نزول ضرور ہوتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء اور اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی، روز قیامت بھی ضرور کرے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے مینڈے کو ان کی جگہ پر قربان فرما دیا، سیدنا اسماعیل کو بچا لیا، ففدیناہ بذبح عظیم، اور ان کو ذبح عظیم کا تھا، ان کا مقام اور ان کا جو تھا ان کی جو تھی کیفیت ان کو گفٹ عطا فرما دیا، اور حضرت ابراہیم کی یادوں کو اور ان کے انداز و اعتبار کو آنے والی نسلوں کے اندر جاری و ساری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ابراہیمی کردار جو ہے بڑا ہی مستحکم کردار ہے، بڑا ہی مؤثر کردار ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت کو جو ہے پیدا کرنے اور اس کی آبیاری کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کے اسوے سے بڑے ہی خوبصورت نتیجے بھی نکلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار کے اندر اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو واجب الاتباع ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان تمام نتائج اور ان تمام اسباق کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گدار کیا جائے گا، اور عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ وہ جو میں نے سیاسی اعتبار سے اسلام کے احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو آپ کے گوش گدار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب